کرم سے ہم ماہ رمضان المبارک میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کی وافر برکتیں عطا فرمائے۔ آج بڑی اہم اور بنیادی بات اسلام کے حوالے سے وہ آپ سماعت کریں گے۔ اسلام بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا اور اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات اور نمبر 3 معاملات۔ پورا کا پورا اسلام انہی 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ نے جو ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ یہی علوم ہے کہ جس کی اہم چیزوں کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کہیں کسی بھی قسم کی کوتاہی، غلط فہمی یا کجی ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، اور کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، جس پر باقی چیزوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، عقائد بیس ہیں، اور دوسری عبادات ہیں، اور تیسرے معاملات ہیں۔ عقائد کے مثال کے طور پہ کوئی عمارت کھڑی ہو رہی ہے تو اس کی جو بیس تیار کی جاتی ہے، اس کی جو بنیاد تیار کی جاتی ہے، تو وہ عقائد ہی کی طرح ہے۔ اس عقائد کی بیس پر پھر عبادات اور معاملات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقائد خراب ہوں گے، عقائد کمزور ہوں گے، عقائد گمراہ کن ہوں گے، تو عبادات بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور معاملات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ معاملات سے مراد معمولات اور عمل ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم، ایک کافر شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اگر وہ کتنے ہی نیک کام کرے دنیا میں، چیریٹی سسٹم بنائے، لوگوں کی خدمت کرے، انسانی حقوق کے نام پر تنظیمیں ہی کیوں نہ بنا لے اور خوب خدمت کر جائے، تو اس کا دنیا میں تو اس کو فائدہ ملے گا، لیکن عقائد کی درستگی کی وجہ سے اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اس کی بخشش کی نہ تو امید ہے، نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، دنیا کے معاملات وہ سیدھے کر گیا اپنے، تو جو جتنے بھی سیدھے کر جاتا ہے اس کا حصہ دنیا میں اس کو مل جاتا ہے۔ تو عقائد سب سے پہلی چیز ہے، اور عقائد میں بھی سب سے اولین چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چند کلمات کی طرف دلانا چاہوں گا جو ہم بچپن میں ناظر قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ریپیٹ کرائے جاتے تھے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تقریباً ہر مسلمان کو یہ الفاظ یاد ہوتے ہیں۔ اگر یاد بھی نہ رہے، کم از کم ان چیزوں کا میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، آپ کہیں گے کہ ہاں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وملائکتہ، میں ایمان لایا ملائکہ پر کہ ملائکہ موجود ہیں، وکتبہ، اس کی آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد، مرنے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے مرنا کوئی ایمان میں داخل نہیں ہے کہ اس پر بھی ایمان لایا جائے۔
مرنا تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ ایمانیات میں داخل نہیں، بلکہ مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور قیامت کا قائم ہونا، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی تشریح بیان کرتا ہوں، پھر اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی چند صفات کا ذکر آیا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جنہیں ہم 99 نام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تو 99 نام بنتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ ایک نام اللہ کا پرسنل اور ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اور اللہ نے اپنے لیے وہ نام چنا ہے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر نہ کسی چیز کا، نہ کسی ہستی کا یہ نام رہا ہے اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ یہ ایک الگ تھلگ اچھوتا ایک نام ہے جو رب تعالیٰ کے لیے خود اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے۔ یہ اس کا ذاتی نام ہے، صحیح ہے، جو اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ باقی نام اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا غفار جبار ہونا، قہار ہونا، وہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام جہاں کا رب ہے، خالق بھی ہے، اسی نے کریشن بھی کی ہے۔ ہر چیز کی کریشن رب تعالیٰ نے کی ہے۔ جو چیز عدم میں تھی اس کو وجود بخشا۔ ہم سمیت ہم سب کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا یہی ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر وہ صرف اس نے تخلیق کر کے، یعنی کریشن کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے اس کو، بلکہ وہ اس پر نگراں ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر وہ زندہ چیز ہے تو اس کی زندگی کے سارے اسباب، سارے وسائل وہی مہیا کرتا ہے۔ زمین کے نیچے کی تہوں میں بھی اگر کوئی جاندار کوئی چیز موجود ہے تو رب تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور آسمانوں پر جو چیزیں موجود ہیں اللہ رب العالمین ان سب سے واقف ہے۔ کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، کوئی چڑیا اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تخلیق کے بعد اس کو نظر انداز نہیں کر دیتا، بلکہ اس کی ہر چیز پر اس کی نگرانی موجود ہے۔ وہ ایک ذرے کی حرکت سے واقف ہے۔ ہر ذرے کے اندر جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون اور ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، نیوکلیس ہوتا ہے، وہ ان سب کی حرکتوں سے واقف ہے، اور یہ کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے؟ یہ سائنس کی مناسبت سے میں نے ایک مثال دے دی ہے آپ کو، اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ رب مانے ہوتا ہے نگراں، پالنے والا، تربیت کرنے والا، تو وہ رب بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اور جب کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات میں گڑبڑ کر دے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ آپ بہت سے لوگوں کو، نادان لوگوں کو
मुसलमानों की अक्सरियत को भी ये कहते हुए सुनते होंगे कि भाई ये मुशरिक लोग हैं, ये शिरक करते हैं, ये मज़ारों की पूजा करते हैं, माज़अल्लाह ये फ़लाँ काम करते हैं, शिरक है, बिदअत है, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा अक्सर। शिरक है क्या चीज़, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम में से कोई जो है शिरक में मुब्तला हो और ये जो बोलने वाले बोल रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। तो हमें समझना तो चाहिए कि शिरक क्या है। तो उसूली बात आपको बता दी जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में और उसकी सिफ़ात में किसी को बराबर हम पल्ला करार देना, ये शिरक है। क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात में और उसकी सिफ़ात में। ज़ात से मुराद क्या है? रब ताला की ज़ात है, आप किसी और ज़ात के बारे में ये कहें कि ये अल्लाह है या ये रब है, तो उसकी ज़ात के मद्दे मुकाबिल कोई शख्स खुदा एक बना लेता है तो वो शिरक हो जाता है। ये बुत जो हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, ये रब ताला का मुजस्समा बनाकर कहीं और कहीं उसकी सिफ़ात के मुजस्समे बनाकर रब ताला को, उन बुतों को रब ताला की ज़ात और सिफ़ात में शरीक करते हैं, इसलिए उसे शिरक कह दिया जाता है। और ये बुतों की पूजा जो है मुख्तलिफ अंदाज में हर ज़माने में रही है। कहीं गाय की पूजा की सूरत में सामने आया, कहीं बकरा। वो आजकल आप सुन रहे होंगे एस्टन फाइल्स जो सामने आई हैं, उसमें बाल नाम के खुदा की पूजा की जाती है और उसके पीछे शैतान की परस्तिश भी शामिल है। तो वहाँ पे वो जो खुदा है उनका बुत गड़ा हुआ वो बकरे की शक्ल में है, भेड़ की शक्ल में उसकी सींग निकली हुई है। तो किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में शिरक होगा, शरीक ठहराया जाएगा तो वो शख्स मुशरिक हो जाएगा। अब बताइए ईमानदारी के साथ, क्या हम अल्लाह के अलावा किसी और को रब तस्लीम करते हैं? चाहे वो कितना ही बड़ा पैगंबर हो, कितना ही बड़ा वली हो, कितना ही बड़ा साहिब मज़ार हो, किसी मुसलमान का ये अकीदा है कि ये है रब, ये रब है हमारे? किसी मुसलमान का भी अकीदा नहीं है। तो पता ही चला कि अल्लाह की ज़ात में हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है। सही है। अच्छा, उसकी सिफ़ात में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी सिफ़ात हैं वो उसकी अपनी शान के मुताबिक है, और वो कितनी आला है, कितनी अजीम है, हम उसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, तो उसके रहमान होने का, उसके रहीम होने का कितना है, कितना रहीम है, कितना रहमान है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रहम का माना तो हम समझ सकते हैं, इसलिए कि इंसान के दिल में रहम का मादा मौजूद है, लेकिन अल्लाह का रहीम होना, रहमान होना उसकी ज़ात और सिफ़ात के मुताबिक है, उसकी अपनी अज़मत और शान के मुताबिक है। अब अगर कोई शख्स कहे कि मैं भी रहम करता हूँ, मेरे दिल में भी रहम का मादा मौजूद है, तो मैं भी रहीम हुआ, रहम करने वाला, तो क्या ये अल्लाह की ज़ात में शिरक हो गया? बताइए मुझे। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि अल्लाह शाफ़ी है, उसकी एक सिफत है ना, शिफा देने वाला। अब मैं कहूँ कि फला डॉक्टर के हाथ में शिफा है, जो दवा लिखता है तो फौरन शिफा याबी हो जाती है। फला हकीम के हाथ में शिफा है तो वो भी शाफ़ी है, शिफा देने वाला। तो क्या ये शिरक हो गया है? भाई अल्लाह हई है, उसकी एक सिफत है जिंदा होना, हय्युन क़य्यूम। क़य्यूम माने होता है कायम रहने वाला, खड़ा रहने वाला। अब मैं कहूँ कि मैं भी जिंदा हूँ, तो मैं भी तो हई हुआ, तो क्या अल्लाह की ज़ात में शिरक हो गया? मैं कहूँ मैं भी तो मौजूद हूँ, मैं भी कायम हूँ, तो क्या अल्लाह की ज़ात में शिरक हो गया? नहीं। ये सारी सिफात हमारे मुताबिक है, जो हम अपने लिए चॉइस करते हैं या अपने लिए उसको जो है निशानदेही जब करते हैं। लेकिन रब ताला का हई होना वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। हमारी जिंदगी अल्लाह की अता करदा है
اور ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہے، اس کے بعد ہم پر موت طاری ہو جائے گی۔ اللہ کے یہاں موت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، تو موت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ہماری صفت ہے کہ ہم اس نے جو زندگی دی ہے وہ اس کی عطا کرتا ہے، تو ہم زندہ ہیں۔ ایک ٹائم کے بعد ہمیں مر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم قائم ہیں تو وہ قیوم ہے، اس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہم قائم ہے، اس کے بعد ہمیں فنا ہو جانا ہے۔ اس نے، وہ رحیم ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے دل میں رحم ڈالا، تو ہمارا رحم ہمارے استطاعت اور طاقت کے مطابق ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کب ہوگا؟ جب ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ اللہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے، تب شرک ہوگا اللہ کی صفات میں۔ میں کہوں جیسے اللہ زندہ ہے ایسے یہ ذات بھی زندہ ہے، تب شرک کہلائے گا۔ ورنہ قرآن کریم میں دیکھیے، یہ رؤوف الرحیم کا لفظ جو ہے، رؤوف اور رحیم یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ رؤوف الرحیم۔ آپ لقد جاءکم من اللہ رسول و کتاب مبین، اور دوسری جگہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رؤوف الرحیم کا لفظ آیا ہے کہ اے رسول آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ تو اللہ کی صفت بھی رؤوف رحیم اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی رؤوف رحیم، تو اللہ تو خود، اللہ کے کلام میں خود شرک موجود ہو گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم ہے اللہ کی عطا سے ہیں، صحیح ہے؟ حضور جو رؤوف ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور آپ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی تربیت فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ تو کسی طریقے سے حضور کا انہی صفات کے ساتھ وابستہ ہونا اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوتا۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کریں۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پہ خرافات کرتا ہے، جاہلانہ کام کرتا ہے، مزار کا طواف کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہا۔ اور جو کوئی اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی سمت ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا، تو کیا ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور اسی کے لیے ہے۔ خانہ کعبہ کو اگر کوئی شخص خدا سمجھ کے سجدہ کر لے تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا، تو وہ تو صاحب مزار ہے۔ ہاں، خانہ کعبہ تو سمت کا تعین کرتا ہے کہ اس سمت میں اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا ہے، سمت کا تعین ہے، اور وہ مرکز رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اور سمت اسی مرکز کو ایسا سمت کے تعین کر دیا گیا ہے کہ یہاں اس سمت میں تم سجدہ کرو۔ ورنہ اگر کسی شخص کے خانہ کعبہ مفقود ہو جائے، اس کو سمت نہ پتہ ہو، تو پھر حکم الہی ہوتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو تو وہاں اللہ کو پاؤ گے، تو وہاں تو سمت نہیں ہے۔ تو اصل سجدہ کسے ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو لب لباب اور خلاصہ دو جملوں میں یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اس کا مد مقابل ٹھہرانا کسی کو، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور الحمدللہ امت مسلمہ کا ابتدا سے لے کے اب تک یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات کے برابر کوئی شخص شریک ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آمنت باللہ کا مفہوم آج اچھے طریقے سے مجھے امید ہے آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کل سے آپ اس کی سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔